اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی معلومات چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ پیارے ناظرین، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ اور بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے پاس اتنی مال اور دولت تھی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا سب سے انوکھا اور امیر ترین انسان تھا، جس کی دولت کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک میں ایک قارون نامی شخص کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مال و دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے اس دور میں پوری دنیا کا مال و دولت اور پوری دنیا کے پیسوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ، تو یہ سب قارون کی دولت کا ایک معمولی سا حصہ بنیں گے، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور خزانے تھے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود قارون نے ایسا کون سا کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سارے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ پیارے ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم ہرس اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت فرما رہے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی۔ پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی گئے، سچ سچ بتا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر یہ الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ پیارے ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ پیارے ناظرین، یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور قرابت تو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کا مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ پیارے ناظرین، تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ پیارے ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور تکبر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر وقت اپنے دیے ہوئے مال پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل آج کی معلومات کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔